الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے جو کچھ ان کے دلوں کا اخلاص تھا اللہ نے اسے جان لیا پھر اللہ نے ان مومنوں پر تسکین اتاری اور انہیں ایک قریبی فتح عطا کی اس کے بدلے میں اور بہت ساری غنیمتیں جسے وہ حاصل کریں گے اللہ ہے غالب و حکمت والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ گزشتہ دو خطبوں میں خلیفہ ثالث
دوہرے داماد نبی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کا مقام اور ان کی فضیلت اس کے بارے میں صلح حدیبیہ کے ضمن میں میں بہت سی باتیں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انفرادی خصوصیت اور امتیازی عظمت ایسی حاصل ہے کہ تاریخ انسانیت میں کسی انسان کو وہ عظمت اور وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور وہ انفرادی عظمت یہ ہے کہ ان کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء تک کسی مسلمان کو یہ عظمت نہیں ملی کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر اس کے نکاح میں آئیں۔ تاریخ انسانیت میں یہ امتیازی اور انفرادی مقام صرف حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک بات جو اس ضمن میں آج کہوں گا اسے چھوڑ دیں۔ اور میری اس بات کو آپ ذرا غور سے سنیں گے بھی صحیح اور سمجھیں گے بھی صحیح، اور میرے الفاظ پر آپ توجہ دیں گے۔ نبوت کے ملنے کے بعد اور رسالت کے عطا ہونے کے بعد امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد جو سب سے پہلا رشتہ کسی سے قائم کیا ہے، جوڑا ہے، تو وہ سیدنا عثمان ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس کی گہرائی میں نہیں نہ اترے اور آپ نے بڑے سکون سے اسے سن لی، ورنہ یہ جملہ ایسا تھا کہ آپ کو اس کا مزہ لینا چاہیے تھا۔ نبوت کے ملنے کے بعد، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے اپنا نکاح کیا حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا ابو العاص سے نبوت کے ملنے سے پہلے، لیکن نبوت کے ملنے کے بعد رسالت کے عطا ہونے کے بعد پہلا رشتہ جو میرے نبی نے کسی سے جوڑا ہے تو وہ سیدنا عثمان ہے۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ رشتہ کرتے تھے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اور نبوت کے عطا ہونے کے بعد وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر میرا نبی جو قدم اٹھاتا تھا وہ رب کے حکم اور اشارے پہ اٹھایا کرتا تھا۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اسے مختصر جملوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ نبوت کے ملنے سے پہلے جو رشتے قائم کیے وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیے، اور نبوت ملنے کے بعد جو رشتہ قائم کیا وہ محمد الرسول اللہ بننے کے بعد صلی اللہ۔ اس میں بڑا فرق ہے، اس میں بڑا فرق ہے، اپنی مرضی سے رشتہ قائم کرنا اور رب کی مرضی سے رشتہ قائم کرنا۔ جب آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں دیں تو کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ یہ جبریل کھڑا ہے، یہ مجھے رب کا پیغام پہنچا رہا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں۔ تو یہ کس کے حکم سے ہوا؟ میرے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں۔ چلو جمعے کا خطبہ ہے نا تو کئی مسئلے حل ہوتے چلے گئے۔ اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں، میں تو اہل سنت کی بات ہی کروں گا نا۔ اہل سنت کے تمام مکاتب اس بات پہ متفق ہیں، اور اہل تشیع کی کچھ کتابوں نے بھی نقل کیا، اگر وہ اسے مانے۔ اصول کافی نے نقل کیا، حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے نقل کیا، تحفۃ العوام ایک ایسی کتاب ہے جو ہر شیعہ کہلانے والے کے گھر میں موجود ہوتی ہے، ان کے بچے پڑھتے ہیں اس کتاب کو، تحفۃ العوام۔ اس تحفۃ العوام میں موجود ہے، میں وہ عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں درود کا ذکر ہے، سلام کا ذکر ہے، فلاں پہ درود، فلاں پہ درود، فلاں پہ درود، فلاں پہ سلام۔ اس کو ذکر کرتے کرتے وہ لکھتے ہیں اللہم صلی علی رقیہ بنت محمد، اللہم صلی علی
ام کلثوم بنت محمد رقیہ پر سلام ہو جو محمد کی بیٹی ہے، اور ام کلثوم پر سلام ہو جو کس کی بیٹی ہے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ اپنی کتابیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کی بات کرتے ہیں۔ اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں چونکہ کچھ باتیں دوسرے علماء سے ہٹ کے بھی کرتا ہوں، شاید دوسرے علماء کی نگاہ تاریخ کی ان باتوں کی طرف جاتی نہیں، یا انہوں نے کبھی اس پر تدبر نہیں کیا۔ یہ طلبہ بھی ہمارے بیٹھے ہیں، یہ بھی اس پر غور کریں گے۔ وہ جو میرے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر حضرت خدیجہ کو آ کے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کلمہ قبول کر لیا، پھر حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا، پھر حضرت ابوبکر نے پڑھ لیا، حضرت زید نے پڑھ لیا، وہاں رقیہ اور زینب کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ہوا ہے کبھی؟ وہ بچی تھی، چھوٹی تھی۔ کیا جب حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا ہوگا تو حضرت زینب نے نہیں پڑھا ہوگا؟ حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا ہوگا تو میرے نبی کی دوسری بیٹی رقیہ نے نہیں پڑھا ہوگا؟ لیکن آپ تاریخ کی زیادتی دیکھیں، وہ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ یعنی جن لوگوں نے شروع میں اول کلمہ پڑھا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، حضرت زید ابن حارثہ کا ذکر ہے، حضرت خدیجہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے، لیکن میرے نبی کی ان بیٹیوں کا وہاں کوئی ذکر نہیں کرتا۔ تاریخ کی تو ویسے بہت ساری زیادتیاں ہیں جو مورخین نے ہمارے ساتھ کی ہیں، اور کچھ لوگوں نے ہم میں گھس کر کی ہیں، اور آج تک ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اب ختم ہو گئی ہیں، آج تک وہ ہو رہی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ شروع میں کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کی بیٹی حضرت زینب شامل نہیں ہوں گی؟ حضرت رقیہ شامل نہیں ہوں گی؟ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ ہم اہل سنت حسب نسب کے قائل نہیں ہیں۔ ہوں گے کچھ اہل سنت میں لوگ جو حسب نسب کے قائل ہیں، برادری کے، نسب کے، حسب کے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ صاحبزادہ ہے، یہ پیرزادہ ہے، یہ سید زادہ ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ، اہل سنت کے معتبر علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے یہ قبیلے اور قومیں صرف اس لیے بنائی ہیں کہ تمہاری پہچان ہوتی رہے، یہ عظمت اور فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی عربی سمجھتے ہو تو مجھے ترجمہ بھی نہ کرنا پڑے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم، اکرم عزت والا، بہت عزت والا، بہت عزت والا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی، چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ شریعت نے تو اس کو ختم کیا، اس بات کو۔ قرآن نے کہا یہ قبیلے اس لیے نہیں ہے کہ اس پر تم فخر کرو میری فلانی قوم ہے، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں۔ عزت کا معیار نسب، حسب، قوم، قبیلہ، صوبہ، ملک نہیں ہے۔ عزت کا اور عظمت کا معیار قرآن نے کیا قرار دیا؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ کیا ہو؟ متقی۔ وہ کلمہ پڑھ لے، اسے چچا گھر سے نکال دے، وہ ننگے بدن مدینے میں آ جائے، اس نے 2 کملیاں اوڑھی ہوئی ہوں، اس کے قوم قبیلے کا پتہ نہ ہو، حسب نسب کا پتہ نہ ہو، اور حضرت عمر اسے جھڑک دے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اونچا قرآن پڑھ رہا ہے، اور میرے نبی حضرت عمر کو منع کریں، یہ پہلے ہی رب کی راہ میں بہت ستایا ہوا ہے۔
اسے کچھ نہیں کہنا، اسے کچھ نہیں کہنا. حسب مکہ فتح ہو گیا، اذان دینی ہے، 10,000 صحابہ موجود ہیں، مشرکین مختلف پہاڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں. حضرت علی بھی تو موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، حضرت عباس موجود تھے، نبی پاک کے چچا موجود تھے، خالد ابن ولید جیسا جرنیل موجود ہے، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، میرے نبی کے رشتہ دار موجود ہیں، ہاشمی موجود ہیں. میرے نبی نے بیت اللہ کی چھت پر آذان دینے کی عظمت کس کو عطا کی تھی؟ حسب نسب کے بت کو تو میرے نبی نے توڑ دیا تھا. یہ کیا ہوتی ہے ہم فلاں برادری ہے فلاں. اگر حجۃ الوداع کا خطبہ آپ میں سے، مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت لوگوں کو یاد ہوگا، وہ تاریخی خطبہ ہے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع. اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ لا فخر لعربی یا لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت کوئی عظمت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کا معیار میرے نبی نے کیا بتایا؟ نبی کا چچا ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، مکان میرے نبی کے ساتھ ہو، پڑوسی ہو، اس کو قبول نہ کرے تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب. وہ میرے نبی کا چچا ہے، حسب ہے، نسب ہے، رشتہ داری ہے، برادری ہے، خون ہے. قرآن نے کہا نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کچھ کام نہیں آئے گا. چہرہ ایسا ہے، ابو لہب اس کا نام ہے، اس کا نام ہے عبد العزیٰ. عبد العزیٰ اس کا نام ہے. لہب اس کے بیٹے کا نام ہے؟ نہیں. لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، آگ کا شعلہ. جس طرح شعلے میں سرخی نمایاں ہوتی ہے، اس کے رخسار اس شعلے کی طرح دمکتے تھے. جی شعلے کی طرح رخسار ہیں، چہرہ بڑا نورانی. کبھی کبھی تم بھی مر جایا کرتے ہو بے فلانے دا چہرہ بڑا نورانی. ابو لہب نالو زیادہ نورانی ہے چہرے کی نور. بلال کا کیا ہے چہرہ؟ حسن اور جمال. یہ کوئی معیار ہے عظمت کا یا فضیلت کا معیار ہے حسین ہونا، جمیل ہونا؟ میرے نبی کا چچا ہے، پڑوسی ہے، ہاشمی ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، برادری ہے، خون ہے، رشتہ دار ہے، جہنم میں جائے گا. حبشے کا بلال ہے، رنگ کالا ہے، حسب نسب کا پتہ نہیں، سوکھی پنڈلیاں ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، زمین پہ چلتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ رب جنت میں پہنچا کے رکھ دیا. اس حسب نسب کے چکر سے باہر نکلو. سیدی سین نو سلام ہے نا، اس بندے نو سلام ہے جو رب کا اور رب کے نبی کا حکم مانتے ہیں، نافرمانی کرے رب کی اور رب کے رسول کی، شراب پیے، نماز نہ پڑھے، صرف اس لیے کہ قومیت اس کی یہ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. اور قرآن ہم اسی لیے تو یار رو رو کے مر گئے ہیں. قرآن پڑھو یار، اللہ کے لیے قرآن کی طرف پلٹو. قرآن نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. پہلے پارے کی آخری آیت پڑھو، پہلا سپارہ آخری آیت پڑھو. یہودیوں کو بڑا گھمنڈ تھا
ہم نبی زادے ہیں، بڑا گھمنڈ تھا انہیں، ہمارے اوپر والی نسل میں نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں۔ قرآن نے کہا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی کام آئے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے، اور تمہیں وہی عمل کام آئیں گے جو تم نے۔ یہ قرآن بولا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے کہ میں تے کوئی شے نہیں، میرے اتنے بڑی روحانی طاقت ہے، اتنے بڑی روحانی طاقت۔ ہم حسب نسب کی طرف نہیں جاتے، اہل سنت کا یہ نظریہ بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ حسب نسب برادری رشتہ داری داماد ہونا، لیکن ایک طبقے نے، یار کچھ باتیں اشارے میں کرنی پڑتی، سمجھو گے کون، لیکن ایک طبقے نے اس رشتہ داری کو، داماد ہونے کو، چچا زاد بھائی ہونے کو فضیلت کا معیار بنایا ہے، اسی کو انہوں نے فضیلت کا معیار بنایا۔ تو بندیالوی انہی کی زبان میں کہنا چاہتا ہے اگر داماد ہونا فضیلت کا باعث ہے تو حضرت علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ اگر یہ معیار فضیلت ہے پھر بھی عثمان افضل ہے، کہ اس کے گھر میں میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں۔ زور سے بولو، زور سے۔ کچھ باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، میں یہاں کرنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں بخاری کی وہ روایت نہیں سنانا چاہتا جب سیدہ فاطمہ اپنے بچوں کو گلے سے لگا کے روتی ہوئی بابا کے گھر آئی تھی، میں تمہیں نہیں سنانا چاہتا۔ میں تمہیں بخاری کی وہ روایت نہیں سنانا چاہتا جسے فریقین کی کتابوں نے نقل کیا۔ حسن کو، حضرت حسین کو، اپنی بیٹی زینب کو انگلی سے لگائے ہوئے، کسی کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے فاطمہ میرے نبی کے گھر روتی ہوئی آئی تھی۔ میں تمہیں وہ نہیں بتانا چاہتا، میں تو تمہیں پیار کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، محبت کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، اور یہاں میرا نبی دوسری بیٹی کے انتقال پہ کہتا ہے عثمان میری 40 دھیاں ہوندیاں نہ میں تیرے نکاح دیتا چلا جاتا، میری 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ذرا فرق دیکھو، فرق دونوں میں، دونوں دامادوں میں فرق دیکھو۔ میری 100 بیٹیاں ہوتی نا، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ 100 کا لفظ کثرت سے کنایا ہے، معین عدد مراد نہیں ہے، کثرت سے کنایا ہے۔ یہ جتنی بیٹیاں بھی ہوتی، میں یہ جملے اکثر کہا کرتا ہوں، چلو پھر کہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو وہ بھی اس سے محظوظ ہوں گے۔ بیٹیوں والوں، جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، اگر بیٹی تنگ ہو، داماد غلط آدمی ہو، مارتا ہو، پیٹتا ہو، گالیاں بکتا ہو، بیٹی بیوی کے سامنے اس کے باپ کو، ماں کو گالیاں بکتا ہو، مارتا ہو، تنگ کرتا ہو، بیوی روتی ہوئی بیٹی روتی ہوئی باپ کے گھر آتی ہو، بابا کس دے نال ویاہ کر چھڑی آئی، اگر وہ لوگ دوسری بیٹی کا رشتہ لینے آ جائیں تو دوئی دھی بھی اتھائی دیں دیو نا، بول تو صحیح ہے، بولو تو صحیح یار، دیتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ وہ ہکو بہوں کرو، جیڑی ٹھڈ پائی نے نا وہی بڑی ہے،
کوئی دوسری بیٹی وہاں دینے کے لیے تیار نہیں. وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی باتیں میں آہستہ آواز میں کہوں لیکن آپ کی سبحان اللہ اسی طرح رہے تو پھر مزہ ہے نا. تو یہ بھی میں جملے ذرا آہستہ آواز میں کہنا چاہتا ہوں لیکن جملے بڑے جاندار ہیں. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ جملے پسند آئے ہیں. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس دے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے تیرے جیسا داماد مجھے نہیں ملنا. میری 100 بیٹیاں ہوتی میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کیا کہ ان کے نکاح میں ایک نبی کی کیا ہیں. یہ فریقین کی کتابوں نے لکھا، صرف اہل سنت نے نہیں لکھا. فریقین کی کتابوں نے لکھا کہ اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. میں نے کہا صرف یہ وجہ نہیں ہے. اگر یہ وجہ ہوتی تو حضرت علی کو ذوالنور کہنا چاہیے تھا، ایک نور والا. یہ 2 نوروں والا، وہ ایک نور والا. میں کہتا ہوں کہ یہ وجہ بھی ہے. اس کے علاوہ ان کے ذوالنورین ہونے کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. یہ وجہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. یہ وجہ بھی ہے اور بنیادی وجہ یہی ہے، لیکن اس کو ذرا فراخ کریں، وسیع کریں. اس کے علاوہ کچھ وجوہات ان کے ذوالنورین ہونے کی اور بھی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں 2 مقام ایسے آئے، دونوں جگہ پہ حضرت عثمان موجود نہیں پر میرے نبی نے ان کو موجود مانا تھا. 2 جگہیں ایسی آئی ہیں، حضرت عثمان وہاں موجود نہیں ہیں، میرے نبی نے انہیں عملی طور پہ موجود مانا. ان میں ایک بدر ہے. بدر حضرت عثمان کیوں موجود نہیں؟ ان کی اہلیہ بیمار ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی تیمارداری کرنے والا، بیمار پرسی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تم یہاں رہو، بیمار پرسی کرو، دیکھ بھال کرو، تجھے رب بدر کے غازیوں کا ثواب عطا کرے. اس لیے یہ بدر میں نہیں آ سکے. جس دن بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر قاصد مدینے میں داخل ہوا، عین اس ٹائم حضرت رقیہ جنت البقیع میں دفن ہو رہی تھی. وہ جب خوشخبری لے کے آیا کہ اللہ نے فتح عطا کی، ان کی تدفین ہو رہی تھی. میرے نبی نے اجر میں بھی انہیں بدر کا غازی مانا، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا ایک حصہ الگ کیا. صحابہ نے پوچھا یہ حصہ جو آپ الگ کر رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ عثمان کا حصہ ہے. مال غنیمت میں سے بھی میرے آقا نے ان کا حصہ نکالا، بدر کا غازی مانا. یہ جو بدر کے غازی ہیں 313، یہ معمولی لوگ ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہوئی؟ گالیاں نکالنا، سبکی کرنا، تبرہ کرنا، مذاق اڑانا آسان ہے. قرآن پڑھو، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرشتے اتارے،
آسمان سے 1000 فرشتے اترے. وہ جو 3000 کا وعدہ تھا نا اور 5000 کا وہ مشروط وعدہ تھا، وہ اترے نہیں. اترے صرف 1000. مشروط وعدہ بہی طور کہ مشرکین نے افواہ اڑا دی ہمارے 5000 فوجی اور آ رہے ہیں، کمک پہنچ رہی ہے فلاں طرف سے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. جب یہ اطلاع یہاں پہنچی مسلمان تھوڑے سے افسردہ ہوئے. اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، ان کے 5000 فوجی آئے نا تو میں 5000 فرشتے اور اتاروں. پھر انہوں نے افواہ اڑائی 3000 فلاں طرف سے آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر وہ 3000 ان کے آئے نا تو میں 3000 فرشتے اور اتاروں. نہ ان کے 5000 آئے نہ ان کے 3000 آئے تو یہ بھی نہ آئے. 1000 فرشتے اترے تھے اور جبریل امین نے آ کے اطلاع دی کہ آسمان کے تمام فرشتوں میں ان کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے. بس اندازہ لگائیں آپ تھوڑا سا. میں ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں، بیت المعمور ہے نا فرشتوں کا قبلہ، ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے. ہر روز 70,000 فرشتے. جو ایک دفعہ طواف کر کے نکل گیا نا اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئی. کتنی تعداد ہوگی ملائکہ کی. اس تمام ملائکہ میں وہ 1000 فرشتے سب سے اعلیٰ اور افضل ٹھہرے جن کو اللہ نے بدر میں اتارا تھا. اور یہ جو 313 تھے جنہوں نے فرشتوں کی طرح جنگ لڑی، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کے حیران ہو گئے. ان کے متعلق بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. یہ بخاری ہے. باتیں بنانا اور تبرہ کرنا بڑا آسان ہے. سبکی کرنا، مذاق اڑانا صحابہ کا، مذاق اڑانا ابو بکر کا، عثمان کا تقریروں میں، یہ آسان ہے. اسے دیکھیے ذرا میرا آقا کیا کہہ رہا ہے. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا تھا. اطلاع جھانک کے دیکھا تھا. پنجابی میں کہیں گے جھاتی پا کے ویکھی. اب آپ کو سرائکی ٹھیٹھ پنجابی، شہریوں کو کیا پتہ ہے ٹھیٹھ پنجابی کیا ہوتا ہے. ایک لفظ بولتا ہوں، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو نجھا کے ویکھیا. نجھا کے جھاتی پا کے. دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا، سینہ دیکھا، اس میں محبت نبی کو دیکھا، ان کا دل دیکھا، اس میں قرآن کی محبت کو دیکھا. اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. جی کون کہہ رہا ہے؟ تم معاف نہیں کرتے ہو، تم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور عرش والا کہتا ہے قد غفرت لکم، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ معاف کرنا صحابہ کو 313 کو بدریوں کو کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ مولا یہ تو نے مجھ جیسے نالائق سے بھی وعدہ کیا ہے، ان لوگوں سے بھی نے وعدہ کیا ہے
کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، نافرمانیوں کی دلدل میں غرق ہو کے، کسی موقع پہ آ کے اپنی زبان سے معافی مانگو، میں تجھے ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ تو میرے ساتھ بھی وعدہ ہے، میرے ساتھ بھی وعدہ ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ تو میرے ساتھ وعدہ ہے، ہر بندے کے ساتھ وعدہ ہے۔ میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، توبہ کر، معافی مانگ۔ تو 313 بدریوں کو بھی معاف کر دیا، ایڈی وڈی گل لے، فرمایا گل تے پوری ہو لین دیو۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حسنات، صرف معاف نہیں کیا، آج کے بعد یہ گناہ بھی کرتے رہیں، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں گا۔ آیا نا مزہ؟ یہ گناہ کرتے رہیں، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں۔ حضرت عثمان کو بدر کے ان غازیوں میں شامل کی، حالانکہ حضرت عثمان وہاں موجود ہو نہیں تھے، حضرت عثمان موجود نہیں، لیکن میرے نبی نے ان کو موجود ہو مانا۔ دوسرا مقام ہے حدیبیہ۔ کون سا مقام ہے؟ حدیبیہ۔ حضرت عثمان موجود نہیں، پر میرے نبی نے حدیبیہ میں حضرت عثمان کو موجود ہو مانا، ان کی طرف سے بیعت کی، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر میرے نبی نے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا مولا میں عثمان کو بھی اس بیعت میں شامل کرتا ہوں۔ حضرت عثمان موجود ہو نہیں تھے، لیکن میرے نبی نے انہیں حدیبیہ میں موجود مانا، جن کے بارے میں پھر قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ کچھ نئے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہے، حضرت عثمان چلے گئے، وہاں افواہ اڑ گئی، قد قتل عثمان، قد قتل عثمان، عثمان شہید ہو گئے۔ افواہ اڑتے اڑتے حدیبیہ میں پہنچی، 6 میل کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی نے بیعت لینی شروع کر دی، نکلو خیموں سے، بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ جب تک عثمان کا قصاص نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور بات ذہن میں آ گئی، لیکن یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ افواہ غلط تھی، خبر غلط تھی، اس کے باوجود میرے نبی نے عثمان کے قصاص کا نعرہ لگایا، عثمان کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ 1400 صحابہ کو اس میں جھونک دیا میرے نبی نے، ابو بکر، عمر، حضرت علی، طلحہ، زبیر، سبو، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ آج جو بنیاد میرے نبی نے قائم کی تھی، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اسی سنت کو لے کر معاویہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، یہاں میرا نبی خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت میرے نبی نے آج بتایا کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا جائے تو پھر اس کا خون ایسا نہیں ہے کہ اس کے قصاص کا بدلہ، اس کا قصاص نہ لیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت معاویہ اسی کو لے کر اٹھے تھے کہ حضرت عثمان کی اہلیہ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں، 84 سال کے عثمان کو خاک و خون میں 40 دن پیاسا رکھ کے تڑپایا گیا، اس کا بدلہ لیا جائے، قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔
یہ تو بات میں نے ضمناً کہی، اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ خبر غلط تھی، یہ افواہ تھی۔ میرے نبی نے بیعت لے لی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، نوجوان بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہو، سب بولو یہ سب کچھ حقیقت تھا یا ڈرامہ ہو رہا تھا؟ پھر سوچ لو، نبی پاک کو یہ پتہ تھا کہ عثمان زندہ ہے؟ اور اگر پتہ تھا تو پھر تو یہ مذاق بن جائے گا۔ یہ علم ہو کہ عثمان زندہ ہے، پھر تو یہ مذاق بن جائے گا بھائی۔ تو ماننا پڑے گا کہ علم غیب یہ خاصہ انبیاء کا نہیں ہے، عرش والے کا ہے۔ غیب کا عالم کون ہے؟ غیب کو جاننے والا، عالم الغیب۔ علم غیب صفت انبیاء اولیاء کی نہیں، کس کی ہے؟ پھر ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، نبی بھی زندہ ہیں، اور وہ جو 1400 ہیں وہ ولیاں نالوں تے گھٹ نے۔ نہیں یار، بولو بولو، اولیاء اللہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہانیاں بناتے رہتے ہو یار، لوگ بھی کہانیوں پہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کل میں نے ایک خطیب کی، بڑا نام ہے یار اس کا، کراچی کا ہے وہ، میں بڑا حیران ہوا اس کے فہم پر، اور اس سے زیادہ میں حیران ہوا سامعین پر۔ ان میں یار کوئی کالج کا پڑھا ہوا لڑکا، کوئی پروفیسر، کوئی وکیل، کوئی پڑھا لکھا تاجر، ملازم طبقہ یار سننے والوں میں موجود نہیں ہے جو کچھ سوچے، فکر کرے، تدبر کرے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اٹھ کے مولانا سے دلیل پوچھ لے۔ مولانا فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر میں تھے، مرید پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ کو اس طرح کیا تو مریدوں نے دیکھا بھئی ہاتھ گیلا ہو گیا، پانی لگ گیا ہے۔ تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا ہے سب کچھ؟ تو فرمایا فلاں سمندر میں، دریا میں میرا ایک مرید کشتی پہ تھا تو کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، تو اس نے مجھے وہاں سے پکارا، اور میں نے یہاں سے ہاتھ بڑھا کے اس کی کشتی کو کنارے پہ لگا دیا۔ لوگ کیا سبحان اللہ! آپ جو سبحان اللہ کہتے ہیں نا، یہ انہوں دی سبحان اللہ دے مقابلے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ ساتھ ہاتھ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ یار کوئی پڑھا لکھا بندہ، حضرت لوط علیہ السلام نے جو کہا تھا الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، سارے ہی بدماش تھے نا، آ گئے گنڈے، یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ تو حضرت لوط کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید، میں نہ کرتا ہوں تواڈے وچ ایک بھی بندے دا پتر نہیں، ایک بھی بندے دا پتر نہیں۔ یار تم میں کوئی بھلے مانس بندہ نہیں ہے جو ان کو روکے؟ بھئی مہمان ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی پڑھا لکھا بندہ، سمجھدار، کالج کے پڑھے ہوئے لڑکے، کشتی کہاں ڈوب رہی ہے وہ پکار رہے ہیں، اور وہ مرید پکار رہا ہے، یہ پکار یہاں سن رہے ہیں، یہیں سے ہاتھ بلند کر رہے ہیں، اوے لوگوں اللہ کا قرآن پڑھو۔ تمہیں بندیالوی دعوت دیتا ہے، بندیالوی کہتا ہے قرآن پڑھو، قرآن کشتی ہے، اس میں اللہ کا پیغمبر موجود ہے۔ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، کون ہے؟ کون ہے؟ بھی زندہ، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، پڑھو قرآن، کشتی ہے، پیغمبر خود کشتی کے اندر موجود ہے، ہاتھ بلند کر کے کنارے نہیں لگانا،
ہاتھ بڑھا کے کشتی کو کنارے نہیں لگانا، کشتی کے اندر ہے، بے شک بے شک، کشتی گرداب میں آئی، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کی گئی، نام کس کا نکل آیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے کہا نہیں یار، صورت شکل معصومیت، نہیں یار نہیں، دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی، نام پھر حضرت یونس کا، انہوں نے کہا نہیں یار، یہ لوگ سمندروں میں ڈالنے کے قابل ہیں، دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہیں، نہ یار نہ، تیسری مرتبہ قرآن اندازی کر۔ میں کہا کرتا ہوں شکر ہے تسی اس ویلے کوئی نہیں سمجھ، تسی آکھنا سی قرآن اندازی دی ضرورت ہی کوئی نہیں، سارا فطور ہے ہی مولویاں دا، اسے نو سٹو تاں کشتی بچ دیئے، بڑے تنگ ہیں نا مولویوں سے، اور مولوی کو یار آپ دیتے کیا ہے؟ امام، خطیب، مؤذن، کیا تنخواہ؟ کل پڑھا ہے آپ نے واقعہ پھالیا میں جو ہوا؟ پڑھا ہے تم نے؟ پڑھو، مجھے ساری کل دن اور پھر رات پچھلے پیر تک میں اس پر افسردہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے میں روتا رہا ہوں۔ وہاں ایک امام مسجد پھالیا میں، یہ جو بارش ہوئی پچھلی رات تو وہ باہر سوئے ہوئے، 4 بچے ایک اہلیہ کمرے میں منتقل ہوئے، خود امام صاحب مسجد میں چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے، اذان دینے کے لیے، کمرے کی چھت گری، 4 بچے بھی شہید ہو گئے، بیوی بھی شہید ہو گئی، 9 سال کی بیٹی، 7 سال کا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا 1.5 سال کا۔ جب ان کے اوپر چھت گری ہوگی ان معصوم بچوں پر کیا بیتی ہوگی؟ یہ کیا مسجدوں کے انجمن کے جو لوگ ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ اتنا تو دیکھو بھائی مولوی صاحب کے جو گھر کی چھت ہے وہ کیسی، اس کے اوپر بھی کوئی بلڈنگ نہیں، اس کے اوپر کوئی چڑھا ہوا بھی نہیں ہے کہ اس کے بوجھ سے گر گئی ہے، اتنی بوسیدہ، کتنا نقصان ہوا؟ دے کیا رہے ہیں آپ؟ مولوی دی تنخواہ تو تمہیں پتہ لگ جائے، اسی لیے تمہارا خیال یہ ہو گیا ہے بھائی مولوی فرشتہ ہے، نوری ہے، نوری، نہ ایک کھاندہ نہ پیندہ نہ بچے نہ علاج نہ معالجہ، 10,000 کر گزارا، اور ان کی خدمات دیکھیں، کڑکتی دھوپ ہو، برستی بارش ہو، یخ بستہ سردی ہو، کبھی صبح کی اذان لیٹ ہوئی، کام دیکھو اس کا، خدمت دیکھو اس کی، کر کے دیکھو نا۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، ہاں تم نے کہنا تھا انہیں حوالے کر دو، ملک دا بیڑا غرق ہی نہ کیتا، تو تمہارا علاج یہی ہے، جنہوں نے غرق کیا انہیں آپ نے چھوڑ دیا، وہ بچ گئے سارے، سارا ملبہ ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ اے مشرقی پاکستان میں اساں الگ کیتا، مولوی نے، ہم نے الگ کیا ہے، اور یہ جو سڑکیں بنتی ہیں اور تیسرے سال سڑک ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی اساں بنانے ہیں، ہم بناتے ہیں، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک تم گنڈیری کی طرح اس ملک کو چوس کے کھا گئے ہو۔ تم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ کیا لگایا اس ملک پہ تم نے؟ تیسری مرتبہ پھر نام حضرت یونس کا، بڑے عرصے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ میرے والد مرحوم نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، جملہ پنجابی میں کہوں گا، مزہ آ جائے تو آپ نے بھی اس سے بڑھ کے سبحان اللہ کہنی، جس طرح انہوں نے سبحان اللہ کہی بھی اس نے ہاتھ بلند کیا، بڑھایا اور کشتی کنارے لگا دی۔ اس جملے کا توڑ ہے
تو آپ نے بھی سبحان اللہ اس طرح کہنی. جب تیسری مرتبہ نام حضرت یونس کا نکلا گل انج بن گئی اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے تا کشتی ڈوب دیے, پیغمبر نو کشتی چو کڈھو کشتی بچ دیے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا, اوے لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں ہے, میرے اختیار میں. اگر یہ نبیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی ہچکولے نہ کھاتی. جس کشتی میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کس سے جوڑتے ہو اس قرآن کے مقابلے میں؟ علماء کرام اللہ تمہیں قرآن پڑھانے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تمہیں قرآن سنانے کی توفیق عطا کرے. قصے کہانیاں روایتیں یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ تو علامہ اقبال صاحب نے بھی کہا تھا, یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی. او ہو, جمعے کا وقت واقعی قلیل ہوتا ہے اور وقت کی قلت جو ہے وہ مجبور کر دیتی. تو دیکھیں یہ پوچھتے ہیں بھئی ہم تجارت میں منافع کتنا لے سکتے, کوئی شرح نہیں مقرر, یعنی شریعت نے کوئی فیصد مقرر نہیں کی کہ 1 روپے کے ساتھ آپ 4 آنے لیں, 100 روپے کے ساتھ آپ 10 روپے لیں, شریعت نے کوئی. لیکن بس آپ نے رواج کے مطابق جو آپ مناسب سمجھتے ہیں, جتنی آپ کی دقت محنت اس کام پہ لگی ہوئی ہے, آپ کا ضمیر بہتر جانتا ہے, اس کے مطابق آپ منافع لے لیں. 18 بلاک کا درس انشاءاللہ شروع کریں گے, لیکن یہ 10 محرم کے گزرنے کے بعد 10 محرم سب دعا کرو. آج آپ 1 محرم ہے, نیا سال اسلامی سن 1442 کا آغاز آج ہوا. آپ سب کو اس کی مبارکباد ہو. اللہ اس پورے سال کو امن و امان کے ساتھ ہمارے ملک میں گزارے. لیکن محرم کا مہینہ ایک بڑا حساس مہینہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں. جلوس ہوتے ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں, محفلیں ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں. پھر اس میں تخریب کار لوگوں کو موقع ملتا ہے, دہشت گردوں کو کوئی ایسا کام کر جائیں کہ وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو جائیں اور مسئلہ بن جائے شیعہ سنی, کہ شیعہ سنی مسئلہ بن گیا ہے. تو دعا کیا کرو اللہ یہ ایام جو ہیں اللہ امن سے گزار دے پورے ملک میں. اللہ تعالیٰ کرے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو, کسی شر پسند کو دہشت گرد کو اللہ توفیق نہ دے, اللہ اسے ہمت نہ دے, اللہ ان کی ہمتیں توڑ دے اور امن کے ساتھ یہ سب کچھ گزر جائے. دے جی اذان.